بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کی بے مثال اور عہد آفرین شخصیت ارشاد ربانی ہے، اور جن لوگوں نے سبقت کی، یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جن لوگوں نے یعنی بعد میں آنے والوں نے نیکوکاری اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور اس نے یعنی اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ۔ مندرجہ بالا آیات میں خالق کائنات نے محبوب کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جانثارانہ ساتھیوں کی عظمت و شوکت کی شہادت دیتے ہوئے جہاں ان کے ایمانوں کی تصدیق فرمائی، وہیں ان پاک باز ہستیوں سے اپنی رضامندی و خوشنودی کا بھی اظہار فرما دیا، تاکہ کسی ذہن میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ یوں تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آسمان نبوت کے چمکتے ستارے ہیں، البتہ بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے معرکہ حق و باطل یعنی غزوہ بدر میں حصہ لیا، ان کا مقام نہایت افضل و اعلیٰ ہے۔ ان نصوص قدسیہ میں سابقون اولون کو انتہائی قدر و منزلت حاصل ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا آیات کریمہ وضاحت کی گئی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ سابقون اولون میں چوتھے فرد، جنہوں نے اسلام کے دامن سے وابستگی اختیار کی، قریش مکہ کی ممتاز شخصیات میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عام الفیل کے چھٹے سال مکہ میں پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت کے وقت اہل مکہ میں صرف 70 افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ کپڑے کی تجارت تھا۔ صداقت، دیانت، راست بازی اور غربا و مساکین وغیرہ کی امداد کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غنی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی کاوشوں سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا، سخاوت و فیاضی میں ید طولہ رکھتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد اپنا تمام مال و متاع اللہ کے دین کی سربلندی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی اوصاف حمیدہ کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقیقہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا، جن سے ایک صاحبزادہ عبداللہ تولید ہوئے، جو صغر سنی ہی میں دار بقا کو روانہ ہو گئے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی اہلیہ محترمہ کے ہمراہ 2 مرتبہ ہجرت کی۔ پہلی ہجرت حضرت حبشہ اور دوسری مدینہ منورہ کی جانب، جو محبوب رب العالمین کی مساجد میں
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائمی مسکن ٹھہرا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اور بعد شہادت جنت البقیع میں آسودہ خاک ہو کر تا قیامت دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کو امر کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ اہل ایمان مہاجرین و انصار مدینہ کی نوزائیدہ نظریاتی مملکت میں ابھی صحیح طور مسئلے نہیں پائے تھے کہ میٹھے پانی کی قلت کا سامنا درپیش ہوا۔ مضافات مدینہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو اپنی عداوت کے سبب اہل اسلام کو پانی فروخت کرنے میں طرح طرح کی تکالیف پہنچایا کرتا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مومن اہل اسلام کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم میں پہلے نصف، بعد ازاں بقیہ آدھا کنواں یہودی سے 8,000 درہم میں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح زبان وحی ترجمان سے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70,000 درہم، 1,000 اونٹ، 70,000 گھوڑے، 700 اوقیہ چاندی اور بعض روایات کے مطابق 1,000 درہم نقد پیش کیے تو ایک مرتبہ پھر جنت کی بشارت ملی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اوصاف حمیدہ سے متصف کیا تھا۔ خشیت الہی اور قیامت کا خوف بہت زیادہ تھا۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ادب و احترام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حد درجہ کمال پر تھا۔ اتباع سنت کا التزام رکھتے اور فیاضی کود کود کر بھری ہوئی تھی۔ شرم و حیا میں بے مثل تھے۔ تواضع و صبر و تحمل کا یہ عالم تھا کہ غلاموں اور لونڈیوں کی موجودگی کے باوجود تہجد کے وقت انہیں نہ جگاتے بلکہ خود ہی پانی لے کر وضو کر لیتے اور فرماتے، یہ ان کے آرام کا وقت ہے، کیوں زحمت دی جائے۔ سادگی، خودداری، تقویٰ، طہارت، انفاق فی سبیل اللہ میں ہمیشہ ہمیشہ پیش رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسکندریہ کی بغاوت کچلی گئی اور اسے دوبارہ فتح کیا گیا۔ لیبیا اور تیونس، طرابلس کے بعد مراکش اور الجزائر فتح کیے گئے۔ اسی طرح قبرص، اوڈوس اور جزیرہ صقلیہ کو رومیوں سے فتح کیا۔ ایران میں یزدگردی کی بغاوتیں کچلی گئیں۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بصرہ نے سخت جنگ کے بعد دوبارہ فارس پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح انہوں نے 30 ہجری میں طبرستان، خراسان، ہرات، سیستان اور فتح کر لیا اور نیشاپور تک جا پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کو ہر قسم کی آلیدگی سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ 29 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملکہ زمین خرید کر مسجد میں توسیع کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ
امت کو ایک قرات قرآن پر جمع کرنا تھا، جس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ امن و خوشحالی کا دورہ تھا اور ایک مکمل فلاحی اور رفاہی ریاست قائم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 12 سال رہی۔ 6 سال امن سے گزرے، تاہم اگلے 6 سال سخت انتشار و فتنہ و فساد برپا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی تھے اور ذاتی دولت سے عزیز و اقارب کی مدد کرتے، جس سے شر پسندوں نے واویلا مچایا اور اقربا پروری کا الزام لگایا۔ مجوسی ایسی حکومت چاہتے تھے جو انہیں زیادہ مراعات دے۔ یہودیوں نے اہل اسلام میں خوب انتشار پھیلایا۔ ابن سبا کی تحریک نے اس میں بڑا کام کیا۔ مصر، کوفہ، بصرہ کے لوگ بغاوت کر گئے اور انہوں نے مدینہ منورہ میں شورش برپا کی اور قصر خلافت کو گھیرے میں لے لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کما کرنے کی اجازت چاہی، تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خون بہانے والا پہلا شخص نہیں بننا چاہتا۔ باغی 40 دن تک محاصرہ کیے رہے، یہاں تک کہ وہ بحر روما، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ملی، اس کا پانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بند کر دیا گیا۔ باغیوں کا اصرار تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تمہیں ایک کرتا عطا فرمائے گا، لوگ تم سے اتروانا چاہیں گے لیکن تم اسے مت اتارنا، وہ کرتا یہی بار خلافت ہے جو میں نہیں اتاروں گا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاہم باغی پچھلی دیوار کو کود کر اندر داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمی سے شہید کر دیا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو شہید ہو گئے۔ ظالموں نے اس شخص کی حیا نہ کی جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ دوستو، مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو دیکھنے کا شکریہ۔